ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے فعل حال۔ فعل حال کی پہلے ہم مثال پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس مصدر ہے رفتن، جس کے معنی ہے جانا۔ اس سے ہم جب فعل حال بناتے ہیں تو اس کی شکل ہوتی ہے می رود، می روم، می روند الی آخر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے می رود وہ جاتا ہے، می روند وہ جاتے ہیں، می روید آپ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا فعل کی مثالوں کا ایک نمونہ، لیکن یہ بنتا کیسے ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ می رود، اس میں 3 حصے ہیں۔ می جو حرف مضارع ہے، جسے ہم حال میں استعمال کرتے ہیں، اور جہاں بھی فعل حال ہوگا، فعل استقبال ہوگا آئندہ یا مستقبل، وہاں حرف مضارع کا استعمال لازمی اور قطعی ہے۔ من میروم، میروم. تو میروی، میروی. او میرود، میرود. ما میرویم، میرویم. شما میروید، میروید. آنها میروند، میروند. میروم، میروی، میرود، میرویم، میروید، میروند. اس کے بعد ہمارے پاس ہے رود میں بھی 2 حصے ہیں، ایک رو ہے، ایک دال ہے۔ تو دال ہمارے پاس ضمیر ہے، ضمیر متصل۔ ضمناً ہم ضمائر کے بارے میں بھی گفتگو کرتے چلیں۔ ضمائر فارسی میں 6 ہوتی ہیں، ضمائر متصل اور منفصل بھی 6 ہیں۔ 3 اشخاص ہوتے ہیں ہمارے پاس، متکلم، مخاطب اور غائب۔ ان میں سے ہر ایک واحد اور جمع ہوتا ہے۔ مؤنث اور مذکر کے لیے فارسی میں الگ سے صیغے اور فعل استعمال نہیں ہوتے، صرف واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متکلم واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، حاضر واحد ہے، جمع ہے، اور غائب بھی واحد ہے اور جمع ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر منفصل ہے۔ متکلم واحد کے لیے ضمیر منفصل من ہے، متکلم جمع کے لیے ضمیر منفصل ما ہے، حاضر واحد کے لیے ضمیر منفصل تو ہے، اور جمع کے لیے شما ہے، غائب کے لیے ضمیر منفصل او ہے واحد کے لیے، اور جمع کے لیے آنہا ہے۔ من، میں، تو، تم، او، وہ، ما، ہم، شما، آپ، ایشان. یہ، من، میں، تو، تم، او، وہ، ما، ہم، شما، آپ، ایشان. یہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ضمائر متصل ہیں، جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔